کتاب اور سنت کے منافی، لیکن یہ دستوری اور قانونی ملی زندگی حیات ملی ایک اور ضرورت، اس لیے کہ انسان میں جذبات مختلف افراد کو جوڑنے کے ایک سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، اور وہ جذباتی کسی شخصیت کے ساتھ جذباتی لگاؤ، کسی قومی ہیرو کے ساتھ محبت یہ باندھتی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش، انہیں امیٹیٹ کرنا، گاندھی کا انداز اختیار کر، نہرو کیپ اختیار کر، جناح کیپ اختیار کر، نہرو کٹ واسکٹ پہننا، ماؤ زیدون کا جیکٹ پہننا، سب کیا ہے؟ 50 گز اونچے مجسمے گاندھی کے بنا، ماؤ زیدون کے بنا، اسٹالن کے، تاکہ عظیم شخصیت کی چھاپ پڑ جائے، لوگ ان کے جذبات جو ہیں ان میں ایک شخصیت سے محبت، ایک شخصیت سے عقیدت رچ بس جائے اور یہ انہیں جوڑ دیا، یہ ایک ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو یہ ساری مثالیں بتائی کہ یہاں تک کہ اگر کوئی ہیرو نہ ہو تو ہیرو بنانا پڑتا، تاکہ اس ہیرو ورشپ کا لفظ تو بہرحال ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن اس کے اتباع کرنا، اس کا احترام، اس کا ادب، یہ در حقیقت انسانی ثقافت اور تہذیب کی بنیاد بنتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں وہ شخصیت جو ہے کوئی مصنوعی بنانے کی، وہ دل آویز شخصیت ہے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت، اللہ کی محبت کے بعد رسول، اور پھر ساری محبتیں ان کے تابع۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کے بیٹوں سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں۔ اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، وہاں تو بہت زبردست ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم۔ اے نبی سے کہہ دیجئے دیکھو سن رکھو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جن میں کساد کا، مندے کا خوف رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور کوٹھیاں اور محل جو نے بنائے ہیں بہت محبوب ہے، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، ادھر بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دے۔ تو یہ ہے در حقیقت دوسری شخصیت، مسلمانوں کو جذباتی طور پر ایک دوسرے سے، جب میرا بھی ایک جذباتی تعلق کے ساتھ ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، تو ہمارا یہ حضور کے ساتھ تعلق ہمیں بھی قریب لائے، ان کی محبت کے رشتے میں ہم بندھ جائیں گے۔ اور اگر حضور کی شخصیت کے ساتھ کوئی گستاخانہ کرنے کا اختیار کر، ان کی بات کی پرواہ نہ کی، پھر ظاہر بات ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ منتشر ہو جائے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بڑی امت اور 1400 برس گزر چکے ہیں، اس میں جو ایک کلچرل ہوموجینٹی ہے، یکسانی ہے۔ آپ کو انڈونیشیا کا مسلمان ملے گا، وہی انداز اس کا، وہ داڑھی ہے اس کا، وہی انداز، لباس ٹھیک ہے تہبند ہو کچھ ہو، لیکن وہ محسوس ہوگا کہ کوئی ہے، کوئی شے ہے ان کے درمیان مشترک۔ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے بیت اللہ کے گرد تو سب نماز پڑھیں گے اور کسی کی نماز ٹوٹے گی نہیں، کہیں زیادہ فرق یہ ہوگا کوئی رفع یدین زیادہ کر رہا ہے، کوئی آمین بالجہر زور سے کہہ رہا، بس باقی یہ کہ قیام ہے، اس کے بعد رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر یہ وہ چیز ہے جس نے کلچرل ہوموجینٹی اینڈ کلچرل کنٹینیوٹی پیدا کی، نسل بعد نسل، نسل بعد نسل۔ ہم کسی اور ہیرو کو وہ مقام دینے کو، اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا۔ یہ جو ہمارے ہاں قائد اعظم کو ہیرو بنا دیا، محترمہ فاطمہ جناح کو آئیڈیل بنا دیا جائے، اس کی یہاں تک انتہا ہوئی ہے۔ بعد میں میرے طالب علمی کا دور کہ ایک صاحب نے لکھا تھا، آج کی عورت کے لیے فاطمہ بنت محمد نمونہ نہیں ہے، نمونہ فاطمہ جناح ہے۔ یہ نسبت خاک رابع عالم، ان کا اپنا مقام ہے، انہوں نے قائد اعظم کی جیسے یہ ساتھ دیا ہے ساری عمر، ہم ان کی قدر کریں گے، لیکن ہمارے لیے قابل اقتداء، قابل اتباع وہ فاطمہ بنت عائشہ زوجہ رسول اللہ ہے، ان کا اتباع ہیرو ہمارے وہ۔ یہ زائرین حریم مغرب جو مغرب کی تہذیب میں رنگے ہوئے لوگ ہیں، ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بنا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا۔ ہمارے لیے تو در حقیقت ایک معیار ہو، محمد سے جو جتنا نزدیک، ہمارے دلوں میں جو جس درجے میں متبع رسول ہے، اس احترام ہوگا، ادب ہوگا۔ اب اس میں جو رکھنے پڑ رہے تھے اصل کے تاریخی منظر کو سمجھ لی، یہ جو سورہ حجرات ہے یہ مصحف میں سورہ فتح کے فوراً بعد، سورہ فتح سے در حقیقت عرب میں
اسلام کی فتوحات کا دائرہ شروع ہو. سورہ حدیبیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑی فتح ہے جو ہم نے دی ہے. انا فتحنا لک فتحا. اگلے سال خیبر فتح ہو جو سب سے بڑا گڑھ بن گیا تھا یہود حجاز کے شمالی سے. اگلے سال مکہ فتح ہو. تو فتوحات کا دور شروع ہو چکا. جب فتوحات کا دور شروع ہو گیا تو ظاہر بات ہے اب بہت سے یدخلون فی دین اللہ افواجا. چڑھتے سورج کو تو سبھی پجاری ہوتے ہیں. اب اسلام کا وہ دور جو تھا غریبی کا اور اسلام جو ہے وہ کمزور تھا ضعیف تھا وہ دور ختم ہو. وہ چڑھتے سورج کے پجاریوں کی بڑی تعداد اسلام میں. لیکن ایک چیز بڑی بڑی ایک وہ آ کر اوپر احسان کرتے تھے دیکھیے ہم بغیر لڑے بڑے اسلام لے ہم تو ایمان لے آئے ہیں. نمبر 2 اکھڑ تھے جو مزاج عرب کا ہے. اکھڑ ادب اور احترام یہ لغت ہی میں نہیں تھی. بہت اکھڑ نہیں. قومن لدہ قرآن مجید نے کہا جھگڑا نہیں بڑی اکھڑ تھا. لہذا وہ حضور کے اس مقام کو نہیں پہچان پا. بس مان لیا آپ اللہ کے رسول ہے ہم نے مان لیا گیا اور کیا. لہذا ان سے بعض ایسی حرکتیں سرزد ہو کہ جو احترام رسول اور احترام رسول کا کے منافی حرکتیں ہوں تو ملت اور امت کے پارا پارا ہونے کا سیمنٹ سبسٹنس جو ہے جو جوڑ رہا ہے وہ ایک تو قانون ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام یہ قانونی اور دستور اور ایک ہے اللہ کے رسول. ویسے تو محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہو جائے لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ کو وراء ثم وراء الورا ثم وراء الورا اس کا تو کوئی تصور ہم کرتے ہی نہیں کر سکتے ہی نہیں. کریں گے تو شرک ہو جائے گا کفر ہو جائے گا. جو بھی ذہن میں نقشہ جمائیں گے وہ اللہ تو نہیں ہے کوئی اور شے ہے جو آپ نے بنا لیا. می تراشا فکر ماں ہر دم خدا بنتے دیگر نیا سا نیا خدا. لیکن ایک محسوس طے کرے محسوس حضور کی شخصیت دل آویش حضور میں رحمت حضور کی یہ تو لوگوں کے سامنے حضور کا اعلیٰ کردار پاک سیرت یہ تو حضور کے سامنے. لہذا اصل محبت کا مرکز جو ہے وہ ذات نبی از خدا. بہت پیارے الفاظ ہیں اقبال کے اگرچہ ذرا سا اس میں تجاوز ہے. از خدا محبوب تر گردد نبی اللہ سے زیادہ محبوب. حالانکہ جب آپ اصول بیان کریں والذین آمنوا اشد حبا للہ جو واقعی اہل ایمان ہے وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت. اور جو سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی اس میں بھی پہلے محبت خداوندی کا ذکر ہے پھر محبت رسول. کہ اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی. لیکن اللہ تک پہنچنے والا تو محمد ہے. اللہ کے پیغامات دینے والا ہمیں وہ تو اللہ کا رسول ہے نا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہم جو خوگرے پے کرے محسوس تھی وہ خوگرے پے کرے محسوس محمد تو ہمیں نظر آتے ہیں. اللہ کے بارے میں تو محمد کا کیا کردار تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹیوں کیسا سلوک تھا اپنی بیویوں کے ساتھ. آپ کیسا کتنی بڑی مثال تھے سپہ سالاروں کے کتنی بڑی مثال تھے قاضی القضات کے فیصلے کرتے تھے کہ قاضی تھے کہ کتنے بڑا اسوہ تھے ہیڈ آف دی اسٹیٹ. آپ اس ریاست کے ہیڈ تھے. کون سی حیثیت ہے جس میں ہم دیکھیں کہ وہاں پانی کو برتا ہے اور شخصیت جو ہے اتنی عظمت والی یہاں نظر نہیں. ہر پہلو سے عظیم ترین تو اس کی محبت اور اس کا اتباع ہے. اس کے لیے بھی نوٹ اللہ تعالیٰ پر بھی پہلے ہمارے لیے لازم اطاعت اور دوسرے محبت. اللہ کی اطاعت اور محبت جمع کریں تو لفظ بنے گا عبادت. اللہ کی عبادت. رسول کے لیے اطاعت بھی اور محبت لیکن رسول کے لیے اطاعت اور محبت کو جمع کریں گے اتباع بنے گا پیروی. یعنی ایک تو ہے حضور نے حکم دیا پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے ورنہ تو ہم مسلمان ہی نہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے حضور کیا کہا حضور چلتے کیسے میں بھی ویسے چلتے. حضور نے اپنے بٹن بند نہیں کیے تھے میں بھی ساری عمر. حضور فلاں سفر میں اس درخت کے سے ہو کر اب یہ حضور کا حکم تو نہیں ہے لیکن ایک جذبہ ہے نقش قدم کی پیروی اس کا نام. تو جب اطاعت کے ساتھ محبت رسول کی شامل ہو جائے گی تو اس کا نام اتباع ہو. اللہ کا اتباع ہم نہیں کر سکتے. اللہ خالق ہے مالک ہے مدبر کائنات ہے اس کی پیروی کیسے کریں گے. ہاں رسول کا اتباع جو ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم سے کہہ دیا اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میرا اتباع کرو. اللہ تو اللہ کے لیے اطاعت جمع محبت مساوی ہے عبادت اور رسول کے لیے اطاعت جمع محبت مساوی ہے ووصینا الانسان بوالدیہ. اب ایک مسئلہ اور تھا عملی. جو لوگ ایمان لائے تھے نوجوان تھے جو ان میں سے نوجوان تھے اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ والدین کہہ رہے ہمارے حقوق ہیں تمہارے اوپر ہم نے تمہیں پالا پوسا ہے لہذا ہمارا حکم مانو. ہم کہتے ہیں کہ محمد سے تعلق توڑ لو چھوڑو اس کو کیوں اس میں لگے ہوئے. آخر تم ہماری اولاد ہو ہم نے تمہیں پالا. خاص طور پر ماں حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ والد تو فوت ہو چکے لیکن والدہ جو ہے اسے بڑے ناز و نام میں پالا تھا. اب اس کے بعد اس نے جو ہے مرن برت رکھ لیا اس عورت نے. ماں جو تھی حضرت سعد بن ابی وقاص کی. اگر سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی مر جاؤں گی نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ. اب دیکھیے اس نوجوان سلیم الفطرت نوجوان
جو ایمان لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال وہ ایک شریف انسان ہے، نوجوان ہے، ماں کی یہ حالت دیکھ رہا ہے تو کتنے بڑے امتحان سے تو مسئلہ پیدا ہوا کہ معاملات میں کیا کیا۔ ایک والدین کے جو احسانات ہیں وہ اپنی جگہ ہے، والدین کا کے ساتھ حسن سلوک خود قرآن مجید میں 4 جگہ میں نوٹ کرا آیا ہوں۔ اللہ کے حق کی فوراً بعد والدین کا حق۔ تو اب عملی سوال یہ ہے کہ جہاں یہ دونوں حق ٹکرا جائیں، والدین جو ہے شرک کا حکم دے رہے ہیں، والدین دین کے خلاف حکم دے رہے ہیں، تو کیا کریں؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین، حسن سلوک کی وصیت ہم نے کی ہے، بار بار کی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے جہاد کریں، دیکھیے جہاد کا لفظ یہاں مشرک والدین کے لیے آ رہا ہے، جہاد تو جو کوشش کرنا، دباؤ ڈالنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ میرے ساتھ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ اور شریک ٹھہراؤ ایسی جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تم کا کہنا نہ۔ گویا کہ یہاں وہ اپنی سے ایک والدین کے حقوق ہیں لیکن اللہ کے حقوق کے بعد، اللہ کے حقوق سے پہلے نہیں، اللہ کا حق فائد ہے، لہذا اس معاملے میں اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم وہ مقدم رہے گا، والدین کا حکم دوسرے نمبر۔ ہاں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نوجوان وہ یہ ضرور کرے کہ ڈانٹ کرنا بات کرے، ڈپٹ کر بات نہ، سینہ تان کرنا اس طرح کرے جیسے کہ حضرت ابراہیم یا ابتے یا ابتے یا ابتے، وہ ابا جان امی جان آپ دیکھیے میرے لیے مجبوری ہے، میں نہیں سکتا ہوں، آپ اس معاملے کے اندر مجھ پر جو ہے دباؤ نہ ڈالیں، نرمی کے ساتھ اس میں جس طریقے سے بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ ماننا نہیں۔ یہ بات اور مزید کھل کر آئے گی سورہ لقمان میں، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تم دونوں کا کہنا مت مان، إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا، جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے کٹ رہے ہیں، والدین سے کٹ رہے ہیں، بھائی سے جدا ہو رہے ہیں۔ اب یہ عتبہ ابن ربیعہ جو بہت بڑا سردار تھا، ان کے بڑے بیٹے جو ہے حذیفہ عتبہ ایمان لے آئے، اور چھوٹا بھائی وہ تھا کہ جو میدان میں گیا، میدان جنگ میں باپ کے ساتھ غزوہ بدر میں جو پہلے جو 3 جو ہے واصل جہنم ہوئے وہ بھی تھا، ولید بن عتبہ غالباً نام تھا۔ تو بھائی سے جدا ہو رہا ہے، رشتہ داروں سے اب کٹ گئے ہیں، والدین سے گھر نکال دیے گئے، تو اب ان میں جو ان کے دل زخمی ہیں، ان زخمی دلوں پہ مرہم کیا رکھا جا رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم صرف کٹے ہی نہیں ہو، جڑے بھی تو ہو۔ اب تم محمد سے جڑ گئے ہو، اب تم ابو بکر سے جڑ گئے، اب تم یہ جو اہل ایمان کا طبقہ ہے، اب ایک نئی برادری وجود میں، یہ تمہارے اصل بھائی ہیں، یہ دوان جو دین کے اندر بھائی ہیں، جو نظریاتی بھائی ہیں، جو ہم مقصد بھائی ہیں، یہ ہے تمہارے اصل عزیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ تمہیں کٹنے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن یہ کہ اس نے تمہارے لیے ایک رفاقت فراہم کی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے انہیں داخل کریں گے صالحین، اور یہ داخلہ دنیا میں بھی ہو گیا۔ محمد رسول اللہ نے انہیں چھاتی سرایا، سینے لگایا، اور جیسا کہ 2 دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، حضور کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے ذرا اپنے کندھے تواضع، آپ اے محمد آپ تواضع اختیار کی، اپنے کندھے جھکائیے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، 2 دفعہ آ چکا، سورہ ہجر میں آ چکا، سورہ طٰہٰ میں آ چکا۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتایا، اور پھر آخرت میں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والشہداء والصالحین، ان کی رفاقت حاصل ہوگی۔ اب ایک اور بڑا مسئلہ آ رہا ہے اس سلسلہ اجتماعات کے اعتبار سے الوداعی کو۔ اب میں آغاز کر رہا ہوں۔ پہلی بات، اس سبب میں 3 باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ ہم بلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا نہیں۔ اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقہ، ہر سی نفس کو موت کا ہر جانکار ہونا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ۔ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع اللہ، آخرت، یہ سب سے بڑی حقیقت۔ ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری ہے پردہ۔ میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا، یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا۔ انبیاء اس سے مستثنا رہے، رسول اس سے مستثنا رہے، اولیاء اللہ وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ملتا ہے، لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت، فرمایا عیسیٰ سے بھی موت آئے گی، جب دوبارہ آئیں گے، پھر اس کے بعد اوپر موت، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انہیں دفن کیا جائے گا، ان کے پہلو شادی بھی کریں گے، اولاد بھی۔ باقی تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنا، بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا ہے نبی اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کون ہے دنیا میں جو انتقال تو ہونا، آپ کا بھی ہونا، انکا میت وانہم لمیتون،
یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے. اس سے آگے بڑھیے سورہ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. ہر جاندار کو موت کا فتنہ ہے اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے بھی، تنگ دستی دے کر، بے عزتی کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر، وإلینا ترجعون، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ. یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ بس پڑھتا بہت پڑھتا لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی. قرآن کہتا ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل کاش ہے. اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھتا ہے اور پھر تمہیں پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار وفاز، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ تو کامیاب. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کو. دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیا. تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے. یہ تو تمہارا عارضی سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا. جو دھوکہ دیا جائے، ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بو گے تو وہاں کاٹو، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کو. اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی حقیقت. لیکن اگر یہ دنیا آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکہ. یہ اصل دجال ہے. میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کیا تھا. میرے قریبی احباب کو معلوم، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا. جتنی صلاحیت اللہ نے دی، میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو پورے طریقے پر استعمال کر. دم واپسی بڑے راہ ہے عزیز و اللہ، یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کا. اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس یہ نافلۃ لک کے درجے اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی نفل ہے. ہمیشہ کہتا رہا مصنون زندگی تو 61 برس ہے. حساب علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ ہوا تھا میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ تھا، وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے. جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی، وہی حضرت علی، ہاں حضرت عثمان 82 برس. پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی، ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کی. لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مصنون عمر تو 61 برس ہے، جسے ہم 63 کہتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 ہے. وہ 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے. قمری سال جو ہے وہ شمسی سال. بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے وہ مفید کاموں میں لگا ہے. ان میں خاص طور پر کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان اور مجھے پر نہیں بہت بڑے پیمانے پر احسان ہے وہ میرا 1998 کا دورہ تھا قرآن. 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن تبدیل کیے گئے، لیکن 98 کے آخر حالانکہ میں چل نہیں سکتا. کراچی میں مسجد ہی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے لیے، جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے کام کرتا. اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے دنیا میں گونج ہوئی اللہ کے فضل اللہ کا کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ ساتھ. اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں، میری کسی کوشش کو. میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا 85 سے دورہ ترجمہ قرآن. البتہ یہ بات ضرور ہے میں نے محسوس کی کہ سن 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل. میری ساری گفتگو کا حاصل کیا؟ دیکھیے نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہوتا ہے، اس کا آغاز کرنے والا ہے، لیکن نظریات افراد سے وابستہ. افراد آتے چلے جاتے، اپنا اپنا حصے کا کام ہے، جس کو جتنا مقدر ہے، جس کی جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور بولیاں سب وہ اٹھائیں گے. مبارک ہے وہ لوگ جنہیں قرآن کی بول بولنا نصیب ہو جائے گا. زبان ہے اللہ میں سے قرآن کی بولی بھی نہیں ہے. اور قرآن مجید تو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از، اپنے کو مذمومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات، جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹو خالص معروضی طور پر قرآن کو قرآن سے سمجھایا یا پھر سیرت رسول سے سمجھایا. لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال. قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم،
اور حضور کی سیرت اور حیات بھی قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے. یہ حقیقت بھی بہت کم لوگ وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں، احادیث بھی ہے، سیرت بھی تو احادیث ہی چل ہے، لیکن میں خاص طور پر سنت کی حدیث کی بجائے سیرت قرآن کی دو فورسز، قرآن خود اور سیرت. بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ کام بڑھے گا، چلے گا، یہ میں ابھی بات میں عرض کروں. دوسری بات میں نے آیت پڑھی آپ کو، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. بہت بڑی حقیقت یہ بھی، جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے. موٹی بات ہے، بڑھاپا آئے گا، ہمیشہ کی مانی ہوئی بات ہے. اگرچہ جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا، لیکن بڑھاپا آنا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی. غالب نے کہا تھا مزمحل ہو گئے قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال. ایک صاحب نے شعر سنایا تھا ابراہیم سے ٹونک کے، ذوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی، اب عصا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر. یہ تمنائیں جو ہے کاٹو، اب کئی جوانی منگوں والا بڑھ گیا. اور یہ جو تمناؤں کا پودا ہے اس میں سے لکڑی لے کر عصائے پیری بنوا لی. اب بڑھاپے کے لیے ایک عصا تھا. بڑا پیارا شعر ہے. ذوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخلے تم. ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے، انہوں نے فارسی میں ایک شعر سنایا، بڑا پیارا شعر. در جوانی گفتم، یہ شعر است اگرچہ پیر ہوا. جوانی میں یہ کہا کرتا تھا کہ شعر تو شعر ہی ہوتا ہے، چاہے بوڑھا ہو جائے، بوڑھے ہونے سے اس میں کیا فرق. شعر است اگرچہ پیر ہوا. چوب پیری رسیدم، جب میں خود پیری اور بڑھاپے کو پہنچ گیا دیدم، تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ پیر اگرچہ شعر ہوا، بوڑھا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شعری. تو یہ بڑھاپا جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت. اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے، قوائے غالب بھی میں نے کہا، بڑھاپے کا عام نتیجہ جسمانی ضرور سب جانتے ہیں، لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے یہ پر وہ ہے یادداشت کی. اور یہ بھی کئی سال سے میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے، کبھی اس میں کہیں کوئی کبھی، لیکن ریسنٹ پاس کی پچھلے 5-6 سال کے واقعات میری یاد نہیں. اشخاص سے ملا ہوں اور دیکھ کے پہچان لیتا ہوں، کئی بار ملاقات کی ہم یاد نہیں. تاریخیں اور اشخاص کے نام کے اعتبار سے تو خاص طور پر کئی سال سے میری جو میموری ہے اور میں محسوس کرتا رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ تقریر کے دوران محسوس ہوتا بلیک آؤٹ ہو، اور مجھے سلسلہ کلام کے لیے بعض اوقات 1000 کروڑ مرتبہ بولے ہوئے الفاظ غائب. اب چاہے کتنا ہی زور لگا لوں وہ لفظ یاد نہیں. ہاں تھوڑی دیر کے بعد ختم یاد آئے. میرے اس آپریشن سے چند کچھ عرصے پہلے تک میری تقریریں یہاں ہوں میں بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا، میری تقاریر وہ روانی نہیں رہی تھی. وہ جو کراس ریفرنسز آیا کرتے تھے جس کی بنا پر ایک مولانا عبد الکریم پاریک صاحب تھے ناگپور کے انڈیا کے، مولانا علی میاں کے خلفاء سے انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے قرآن. وہ ایک مرتبہ لاہور آئے تھے تو اسے بھی ملاقات ہوئی، میرا درس بھی سنا. پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے، وہاں میرے خلاف باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات، اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے، جہاں سے چاہے لے لے، پھول کھلے ہیں گلشن، لیکن اپنا دامن تم کیا بات کر رہے ہو. تو عبد الکریم پاریک صاحب کی وہ جو تاثر تھا وہ صحیح تھا. کراس ریفرنسز کا آنا القرآن. بہرحال اس کے علاوہ تیسری بڑھاپے میں ریزسٹنس کی وجہ سے عوارض، بلڈ پریشر کا بیماری اور کوئی 25 برس سے، شوگر کا بیماری کوئی 5 برس سے. ایک خاص برس جو اس پر آیا ہے آج سے 4 سال پہلے، اس کی ایک تاریخ ہے. یہ جو امراض دماغی کے ماہرین کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے بائی پولر ڈپریشن. انسان میں کبھی تو انشراح ہوتا ہے، ایکٹیو ہے، سوتا ہے اور ایکٹیو کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آبادی ہوتی ہے. کبھی وہ بجھ سا جاتا ہے، وہ حرکت کرنے کو جی نہیں چاہتا، پڑا رہے کسی کونے میں ہو جائے. تو یہ بائی پولر موقع کہلاتا ہے، یہ ویو ہے. اچھا یہ ہے ہر انسان، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے. بھائی میرا سے بات تو یہ موڈ کا آف ہو جانا اور یہ عام آدمی ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین، زیادہ حساس، ان میں پھر یہ جو ویو ہے یہ زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرض بائی پولر. یہ ہمارا خاندانی مرض ہے.
والد صاحب کا تھا، وہ تھا بڑے بھائی اظہار احمد صاحب، میری بڑی ہمشیرہ کا۔ عام طور پر اس کی عمر ہوتی ہے، ہوتی تھی، 3 تجربے مجھے ہیں، والد صاحب کو 13 برس میں نے اٹینڈ کیا، سن 52 سے 65 تک۔ یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے 50 برس کے لگ بھگ۔ میری عمر جب 50 برس کے لگ بھگ، مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوئچ آف ہوتا۔ ایک مرتبہ سن 70 میں میری یادداشت کئی گھنٹوں کے لیے بالکل ضائع، اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا، میری کتاب ہے حساب کم و بیش، جو کیفیت کی تھی اس کرب کے عالم میں چند گھنٹے مجھے تھے، میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آدمی خراب ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے، نہ انتہا معلوم، کچھ بھی نہیں۔ میں جب 50 برس کا ہوا اور یہ دو ایک مرتبہ مجھے ہٹکے لگے مسجد سمن آباد کے اندر، تو میں نے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب سے، میرے والد صاحب کے مریض رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈینجر زون میں داخل ہو گیا۔ ان کا نہیں، آپ کو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کتاب۔ تو ان کی یہ بات پارشلی ٹرو کہ 70 برس کی 20 برس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے دی۔ 70